اور اگر اس بیسس پہ اگر آپ کی اپلیکیشن ایک باری ریجیکٹ ہو جائے تو بہت ہائی چانس ہے کہ دوبارہ بھی آپ کا ایکسیپٹنس نہیں ہوگا ویزا اپلیکیشن کا. جب آپ ایک ان لائسنسڈ امیگریشن کنسلٹنٹ کی سروسز لیتے ہیں تو اس کا آپ کی فائل کے اوپر، آپ کے ریکارڈ کے اوپر، جو آپ کا کینیڈا امیگریشن کے پاس ریکارڈ جائے گا، وہ آپ کو کیسے نیگیٹولی امپیکٹ کرے گی. کیونکہ ہمارے آفس میں مختلف قسم کے کلائنٹس آتے ہیں اور میجورٹی آف دا کلائنٹس ایسے بھی ہیں جو آن گوئنگ بیسس پہ سیم ایشو لے کے واپس آتے ہیں کہ ہمارا ایک دفعہ ریفیوزل ہو گیا، ہمارا 2 دفعہ ریفیوزل ہو گیا، ایون ہمارا 3 دفعہ ریفیوزل ہو گیا. تو جب ہم اپنے اینڈ سے ورکنگ کر کے ATIP نوٹس جو ہیں ہم وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، امیگریشن آفیسرز جو ہیں ہم ان سے یہ نوٹس ریکویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جیسے میں خود کینیڈا کا سٹیزن ہوں اور ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں، تو میں یہ نوٹس ریکویسٹ جب ان سے کرواتا ہوں تو ان میں پھر ڈیٹیل میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر وہ کلوز ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے ان لائسنس کنسلٹنٹ کو ہائر کیا تھا، جس کی وجہ سے کینیڈین امیگریشن لا میں ایک سیکشن ہے A16 کہ یو ہیو ٹو بی ویری ٹروتھفل آن یور ایپلیکیشن. وہاں پہ ایک سیکشن ہے جس میں آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ اف یو آر بینگ ریپرزینٹڈ بائی سم ون، اگر آپ کو آپ کی اپلیکیشن پہ کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اگر لیٹ سے آپ یہ بات نہیں بتاتے کہ کیونکہ آپ ان لائسنس کنسلٹنٹ کی سروسز لے رہے ہیں، آپ یہ بات ان کو نہیں بتاتے اور وہ والے فارم کو آپ فل آؤٹ نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ بینگ ریپرزینٹڈ بائی سم ون، ان فیکٹ آپ ایک ان لائسنس کنسلٹنٹ سروسز کی سروسز آپ لے رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ کینیڈا کا جو امیگریشن سسٹم ہے، ان کا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو کنٹرولز ہیں، ان میں جب بھی کوئی اپلیکیشن جاتی ہے جو ان لائسنسڈ امیگریشن کنسلٹنٹ کی طرف سے سبمٹ ہوتی ہے تو وہ AI جو سسٹم ہے ان کا وہ اس کو ٹریک کر لیتا ہے. تو جب آپ ان لائسنس کنسلٹنٹ کی سروسز لیتے ہیں اور آپ اس بات کو ڈسکلوز نہیں کرتے تو A16 کی جو وہ آپ کے اوپر ایک جو ان کی پالیسی ہے A16 جو امیگریشن لا ہے، تو وہ آپ کے اوپر ایک ریڈ فلیگ آپ کی فائل میں لگ جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ور ناٹ ٹروتھفل آن یور کینیڈین امیگریشن اپلیکیشن اور وزٹ ویزا اور اسٹڈی ویزا، جو بھی کینیڈا کے حوالے سے اپلیکیشن سبمٹ کی ہے، تو جس کی وجہ سے آپ ان کے سسٹم میں ریڈ فلیگ ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ آپ کو 5 سال جو ہے بین لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور اگر اس بیسس پہ اگر آپ کی اپلیکیشن ایک باری ریجیکٹ ہو جائے تو بہت ہائی چانس ہے کہ دوبارہ بھی آپ کا ایکسیپٹنس نہیں ہوگا ویزا اپلیکیشن کا، دوبارہ آپ کو ریفیوزل ہوگا، دوبارہ آپ کا ریجیکشن ہوگا، کیونکہ یو ور ناٹ بینگ ٹروتھفل ٹو دا امیگریشن آفیسر when you submitted your application. تو میں آپ کو اپنے یہ سسٹم کی اسکرین میں لے کے جاؤں گا اور کینیڈا کی جو گورنمنٹ کی جو اپنی ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پہ سورس پہ لے کے جا کے میں آپ کو وہ جو ان کا کانٹینٹ ہے اس سے میں آپ کو گو تھرو کرواتا ہوں. کینیڈا کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اور میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو دے دی ہے. ٹائٹل آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں Know the risks of using an unlicensed consultant. ٹھیک ہے، تو اس کے کی پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ کمپلیٹ جو ڈاکومنٹ ہے یہ بعد میں آپ خود بھی اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ unlicensed consultants are not held to the same ethical standards as members of the college. ٹھیک ہے. That is why using an unlicensed consultant can have serious consequences such as losing your money, paying for a service you never received, and paying for fraudulent services. ان کا کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر لیٹ سے آپ کے پاس اسکیم ہو جاتا ہے تو you have no one to turn to. آپ کسی کو ان کی کمپلین نہیں کر سکتے کیونکہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے.
تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا. اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, having your application denied. An unlicensed consultant tells you to apply for a program you're not eligible for, so your application gets rejected. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ 5 سال کا جو بین لگتا ہے, being barred from entering Canada, and an unlicensed consultant told you to lie or hide information on your application. ٹھیک ہے. جب آپ بتاتے ہیں کہ آپ کسی کنسلٹنٹ کی سروسز نہیں لے رہے, تو ایک طرح کا یہ آپ ان سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو اگر ان کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کو پک کر لیتا ہے کہ ایز اے میٹر فیکٹ آپ نے ان کی سروسز لی ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں, ناؤ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کم ٹو کینیڈا فار 5 years. 5 سال کا آپ کے اوپر بین لگ گیا. پھر آپ 2 بار اپلائی کریں, 3 بار اپلائی کریں, یہ ریفیوزل جو ہے بار بار یہ ریفیوزل ہوتا رہے گا. Using an unlicensed consultant can also lead to identity theft. یہ میں تھوڑا سا اس کو زوم ان کر لیتا ہوں. Money stolen from your bank account, threats of violence, اور یہ سب چیزیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے being barred from entering Canada. یہ سب سے امپورٹنٹ جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. And you are not allowed to come to Canada for 5 years.